قرآن حکیم رب العالمین کا آخری پیغام تمام انسانیت کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنا ضروری۔ لسان القرآن کورس 2018 پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الغاشیہ، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الغاشیہ کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ آیات ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ لسان القرآن 2018 کورس پارٹ 1 میں اس وقت بھی ان آیات کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری حیثیت اس دنیا میں ایک طالب علم کی ہے، اور ہم امتحان دے رہے ہیں، اور امتحان کا نتیجہ نکلے گا قیامت کے دن۔ تو نتیجے کے دن دو طرح کے طلباء کا ذکر ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ ایک وہ طلباء جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور ایک وہ طلباء جو ناکام ہونے والے ہیں۔ تو سورۃ الغاشیہ کو ہم نے اس پیرائے میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ناکام ہونے والے طلباء کو ذکر کیا، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ تو ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے طلباء کو ذکر کیا۔ وہ آیات میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، انہوں نے جو اپنی کوشش کی ہوگی، سعی کی ہوگی، اس پر راضی ہوں گے، اور ہوں گے کہاں وہ؟ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، اور وہاں پر تخت اونچے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوں گے، اور کپ، بڑے گلاس بڑے کرینے سے سجے ہوئے ہوں گے، اور کشن جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوں گے، کارپٹس بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو بڑا خوبصورت نقشہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے جو ہے یہاں پر کھینچا ہے۔ یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت اس لیے بھی کی ہے کہ ان آیات میں آپ نے بہت سارے اسماء کو جو ہے وہ سنا ہے، جن میں کچھ جمع مکسر اسماء ہیں اور کچھ واحد مؤنث اسماء ہیں۔ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے الممنوع من الصرف، یعنی غیر منصرف اسماء۔ تو غیر منصرف اسماء کے حوالے سے میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ غیر منصرف اسم عربی زبان میں، جسے ہم نے الممنوع من الصرف کی ٹرمینالوجی کے ساتھ اس پارٹ میں پڑھنا شروع کیا ہوا ہے۔ گرامر والے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر وہ اسم غیر منصرف اسم کنسیڈر کیا جائے گا جس میں اسباب و منع صرف، جو کہ تعداد میں 9 ہیں، ان میں سے کوئی 2 سبب پائے جائیں، یا ایک سبب ایسا پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ وہ 9 اسباب کون کون سے ہیں وہ ذکر ہو چکے ہیں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا سبب تھا جی عدل، دوسرا سبب تھا وصف، جسے ہم نے صفت کا نام دیا تھا، تیسرا سبب تھا تانیث، اور تانیث میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تانیث میں صرف تانیث جو الف کا ہے، یعنی الف التانیث ہے، وہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔
باقی تائے تانیث جو ہے یہ ایک سبب بنے گا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لازماً شامل ہوگا. اس لیے آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں ان آیات پر. تو ان آیات میں وجوہ یومئذ نائمہ، نائمۃن، نائمۃن گولتا آ رہی ہے، تانیث ہے، لیکن غیر منصرف استعمال نہیں ہو رہا، اس لیے کہ صرف ایک سبب اس میں پایا جا رہا ہے، دوسرا سبب پایا نہیں جا رہا، اس لیے ہم اسے منصرف استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح فی جنت عالیہ، جنتن گولتا آ رہی ہے، عالیتن گولتا آ رہی ہے، لیکن میں تنوین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور تنوین کے ساتھ پڑھے جانے والا اسم جو ہے یہ منصرف اسم ڈکلیئر ہوتا ہے. اور یہاں پر اگرچہ تائے تانیث موجود ہے لیکن ایک سبب ہے تائے تانیث، دو سبب کے قائم مقام جو ہے وہ ہے الف ممدودہ اور الف مکسورہ، جسے الف التانیث کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جو ان آیات میں دوسرے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑی آسانی سے انہیں پہچان سکتے ہیں. لسعیہا راضیہ، راضیہ یہ بھی منصرف استعمال ہوا ہے. پھر فیہا عین جاریہ، عین کا لفظ، پھر جاریۃن کا لفظ، یہ منصرف پڑھے جا رہے ہیں حالانکہ مؤنث ہیں. عین جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے، اور مؤنث سمائی کوئی ہم نے اس حوالے سے نہیں پڑھا، کیونکہ جو سبب بنتا ہے غیر منصرف ہونے کا وہ یا تو تائے تانیث ہوگا یا پھر الف التانیث ہوگا، اور الف التانیث دو سببوں کے قائم مقام ہے، جبکہ تائے تانیث ایک سبب بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے آپ نے دیکھا عین منصرف پڑھا گیا، جاریۃن منصرف پڑھا گیا. پھر اس کے بعد اگلا جو تھا سبب معرفہ، اور معرفہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں ٹوٹل، جن میں سے ہم نے 5 اقسام پڑھی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم باقی 2 اقسام بھی انشاءاللہ آج کے لیکچر میں مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو ان 7 اقسام میں سے صرف ایک قسم جو کہ علم ہے وہ الممنوع من الصرف کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پہلا سبب تھا جی عدل، دوسرا وصف یا صفت، تیسرا تانیث، اور چوتھا معرفہ. 5واں ہے اجماع، اجماع یعنی غیر اجمی ہونا. اس کے بعد چھٹا سبب جمع، اور جمع کون سی جمع؟ جمع کی جو 2 قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر، اس میں سے جمع سالم کی بات نہیں ہوگی، صرف جمع مکسر کی بات ہوگی، اور ہر جمع مکسر نہیں. اس لیے کہ یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں بہت سارے جمع کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہر جمع مکسر جو ہے وہ غیر منصرف یا الممنوع من الصرف نہیں ہوگی. صرف وہ جمع غیر منصرف ہوگی جو منتہی الجموع کے وزن پر ہوگی. منتہی الجموع کا وزن ایک میں نے آپ کو بتایا تھا مفاعل اور ایک مفاعیل، اور ان کے مشابہ جو اوزان ہوں گے جمع مکسر کے وہ آپ کہہ لیں کہ منتہی الجموع کے اوزان ہیں. تو ان میں آپ دیکھیں، ذرا غور کریں کہ وجوہن، وجہن کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، لیکن میں اسے تنوین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو اسے غیر منصرف نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ یہ منتہی الجموع کا صیغہ نہیں ہے وجوہن. اسی طرح پھر آگے استعمال ہوا ہے کہ سررن، یہ بھی منصرف پڑھا ہے میں نے، سریر کی جمع ہے. پھر آگے استعمال ہوا اکوابن، یہ کوب کی جمع ہے، اور اس کو بھی میں نے منصرف پڑھا. لیکن جو اگلا اسم پڑھا ہے میں نے وہ میں نے غیر منصرف پڑھا، وہ تھا نمارکو. نمارکو، نمارکو جمع مکسر ہے اور نمراکتن کی یہ جمع ہے، اور آپ دیکھیں نمارکو یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، منتہی الجموع نمارکو. ابھی دیکھیں اسی پیٹرن پہ ہے تقریباً مفاعلو، صحیح ہے، یعنی اس کے مشابہ، یا آپ اس کو لے آئے ایسے کہ فعائلو، اس پیٹرن پہ لیں، یعنی شروع میں 2 حروف زبر والے ہوں، پھر ایک جمع کا الف ہو جسے الف الجمع کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 حروف ہوں. تو نمارکو اس کو میں نے غیر منصرف پڑھا کیونکہ یہ منتہی الجموع کا صیغہ تھا. پھر زرابیو، زرابیو اس کو بھی میں نے غیر منصرف پڑھا، اس لیے کہ یہ ضربن یا ضربتن کی جمع ہے، اور یہ وزن ہے منتہی الجموع کا، یعنی 2 پہلے حروف زبر والے، پھر ایک الف جمع والا، اور پھر 3 حروف بیو، بیو با اور یا شد کے ساتھ. اور شد کے ساتھ جب بھی کوئی حرف آتا ہے آپ کو پتہ ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرف ریپیٹ ہوا ہے جس میں پہلا وہ ساکن استعمال ہوا ہے اور دوسرا حرکت کے ساتھ. تو گویا یہ جو دوسرا وزن تھا نا اس کا مفاعیلو، اس جیسا وزن ہے، اس کے مشابہ وزن ہے، تو اس لیے یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو بات الحمدللہ سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو جمع میں صرف
جو منتہى الجموع کا وزن ہوگا وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلا سبب تھا جی ترکیب. ترکیب کا مطلب ہے دو الفاظ کو جوڑنا. ٹھیک ہے, دو الفاظ کو جوڑنا, لیکن اس میں نہ تو مرکب اضافی شامل ہے اور نہ ہی مبتدا اور خبر شامل ہوں گے, ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہو گیا. پھر اگلا سبب تھا جی الف و نون زائدتان. الف و نون زائدتان یعنی کسی اسم کے یا کسی صفت کے آخر میں الف اور نون ہو اور وہ زائد ہوں. زائد سے مراد یہ ہے کہ وہ حروف اصلیہ میں سے نہ ہوں, ایکسٹرا ہوں, زائد ہوں. اور آخری سبب جو تھا وہ تھا وزن فعل, یعنی فعل کے وزن پر کوئی اسم آ جائے, اور فعل کے مختلف وزن ہے. فعل ماضی کا وزن بھی ہو سکتا ہے, فعل مضارع کا وزن بھی ہو سکتا ہے, اسی طرح فعل امر کا وزن بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال جو بھی وزن فعل پر اسم ہوگا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک سبب جو ہے وہ قرار دیا جائے گا وزن فعل کو اسم کے غیر منصرف ہونے کا. تو یہ 9 اسباب تھے جی. ان 9 سببوں میں سے 2 سبب جو ہیں الف و تانیث اور منتہى الجموع, ٹھیک ہے, یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہیں. باقی سب جو ہیں وہ ایک ایک سبب قرار دیے جائیں گے. تو اگر ہم سمری رکھیں ساری بات کی تو سمری یہ بنے گی کہ ہمارے سامنے غیر منصرف اسماء 2 طرح کے ہوں گے. ایک غیر منصرف اسماء وہ ہوں گے جو ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہوں گے, اور ایک غیر منصرف اسماء کی قسم وہ ہوگی جو 2 سببوں کی وجہ سے غیر منصرف ہوگی. تو پہلے ایک سبب والے غیر منصرف جو کہ میں مختصراً ذکر کر چکا ہوں, وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ انہیں مزید ذکر کر دیتا ہوں. تو بورڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہ غیر منصرف اسماء, وہ غیر منصرف اسماء جو کہ ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف اسماء ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو بورڈ پہ دیکھیں جی, آپ کے لکھا ہوا ہے کہ ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف اسماء یہ 2 طرح کے ہیں جی. ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف اسماء 2 طرح کے ہوں گے. ایک قسم وہ ہوگی جن کا اختتام الف مکسورہ یا الف ممدودہ پر ہو, اور وہ الف مکسورہ اور الف ممدودہ جو ہے وہ تانیث کے لیے ہو. یعنی اس کو الف التانیث ہم کہہ رہے ہیں. الف التانیث یعنی تانیث کا الف ہو, اور تانیث کا الف یا تو ممدودہ بھی ہو سکتا ہے یا مکسورہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا اس کی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا حبلہ. حبلہ عربی زبان میں پریگننٹ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. حبلہ یہ الف مکسورہ ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ غیر منصرف قرار دیا جائے گا. اچھا, اب یہاں پر آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ غیر منصرف ہے, یہ تو مبنی نہیں, یعنی جو الف مکسوروں پہ اسماء ختم ہوتے ہیں نا ان کو ہم مبنی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, یعنی مبنی کی طرح پڑھتے ہیں. مثلا حبلہ کی تینوں حالتیں اگر میں آپ کے سامنے بولوں تو یہ بنیں گی حبلہ رفع, حبلہ نصب, حبلہ جر. تو ایکچولی یہ اگر دیکھا جائے تو یہ حبلہ یو, حبلہ یا اس طرح کی کوئی شکل تھی, تو جس کو ہم نے حبلہ کی شکل میں جو ہے وہ لکھ دیا. تو یہ غیر منصرف ٹریٹ ہوگا, ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح کبرا, اور میں بتا چکا ہوں تفصیل سے پچھلے لیکچر میں کہ یہ کون کون سے وزن ہو سکتے ہیں. اسم بھی ہو سکتا ہے, صفت بھی ہو سکتی ہے, مصدر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اسی پیٹرن پہ. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں ذکرہ, پھر اسی طرح رجعہ. تو یہ الف مکسورہ کی ایگزامپلز ہیں, اور الف ممدودہ کی ایگزامپلز بھی میں نیچے رکھ دیتا ہوں. مثلا ہمراہ. اب ہمراہ اس کو جب ہم رفع میں پڑھیں گے تو ہم کہیں گے ہمراہ, نصب میں کہیں گے ہمراہ, اور جر میں کہیں گے ہمراہ. ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ ہی اگر اس پر الف لام داخل ہوگا تو یہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا. الحمراء, الحمراء, الحمرائی. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہمراہ ایک ایگزامپل ہوگی. اسی طرح زرکا, زرکاؤ, زرکاآ, زرکاآ. اور اسی طرح صحرا, یہ اسم ہو گیا جی. صحراؤ, صحراآ, صحراآ.
تو یہ جو الف مکسورہ ہے یا الف ممدودہ ہے یہ تانیث کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تانیث کا، یعنی اسی لیے ہم اسے الف و تانیث الممدودہ والمکسورہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہونے والے دو قسم کے اسماء ہیں۔ پہلی قسم ان اسماء کی ہے جن کا اختتام الف و تانیث الممدودہ یا الف و تانیث المکسورہ پر ہو رہا ہو، اور دوسری قسم ہے وہ جمع جو منتہی الجموع کے وزن پر ہو، ایسی جمع جو منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ اور منتہی الجموع، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین مزید کر دوں کہ بعض اوقات ایک اسم کی جمع مکسر آتی ہے، اور جب جمع مکسر استعمال ہوتی ہے تو واحد اسم کا وزن جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے قلمن اس سے اقلامن، تو قلمن کا اپنا ایک وزن ہے، وہ وزن جمع مکسر بنتے ہوئے ٹوٹ گیا، اقلامن وزن ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع مکسر بنتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس جمع مکسر کی آگے جمع مکسر بن جاتی ہے، پھر اس جمع مکسر کی آگے جمع مکسر بن جاتی ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن ایک جگہ جا کر یہ سلسلہ رک جاتا ہے، سٹاپ ہو جاتا ہے، یعنی جہاں پر جمع کی انتہا ہو جاتی ہے وہ وزن جو ہے وہ منتہی الجموع کا وزن کہلاتا ہے یا منتہی الجموع کا صیغہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی آگے جمع مکسر نہیں بن سکتی، ہاں اس کی جمع سالم بن جاتی ہے، جمع سالم اس کی استعمال ہو سکتی ہے، یہ ابھی اس پوائنٹ کو چھوڑ دیں آپ، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی آگے جمع مکسر نہیں بن سکتی۔ یہ وزن یا یہ صیغہ جو ہے یہ منتہی الجموع کا صیغہ کہلاتا ہے۔ بعض اوقات یہ منتہی الجموع کا صیغہ جو ہے دو جمع بننے کے بعد آ جاتا ہے، بعض مرتبہ ایک جمع بننے کے بعد ہی آ جاتا ہے، جیسے مسجد کی جمع مکسر کیا ہے جی؟ مساجد، تو مسجد کی جمع مساجد بنتے ہی وہ منتہی الجموع کا صیغہ آ گیا، منتہی الجموع کا صیغہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہیں پر سٹاپ ہو گیا، مساجد کی آگے جمع نہیں بنے گی، ٹھیک، لیکن کچھ اسماء جو ہیں وہ آگے چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری کیٹیگری ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسم جو منتہی الجموع کے وزن پر ہو، وہ اسم جو منتہی الجموع کے وزن پر ہو، اور منتہی الجموع کے دو موٹے وزن میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، ایک وزن ہے جی مفاعل اور دوسرا ہے مفاعیل، مفاعیل، دو مین وزن فوکس کریں، اور اس کے بعد ان کے مشابہ جتنے بھی اوزان ہوں گے جمع مکسر کے، ان کے مشابہ جتنے بھی اوزان ہوں گے وہ سب منتہی الجموع کے اوزان کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بلکہ میں آپ کو 8-10 جو ہیں وہ جمع مکسر کے اوزان لکھاؤں، سمپل دو ہم نے مین بنا لیا اور ان کے مشابہ مزید بنا لیے، اب ان پہ ایگزامپلس رکھ لیتے ہیں۔ مثلا مسجد کی جمع جیسے میں نے کہا مساجد ہے، اب دیکھیں وہی پیٹرن ہے، مساجد، تو مساجد غیر منصرف ہوگا، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، اور مصباح کی جمع آتی ہے مصابیح، 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 مصابیحہ، مصابیحہ، تو اسی پیٹرن پہ وہ تھا جی نمارکو، نمارکو جو میں نے سورۃ الغاشیہ میں پڑھا، اور زرابیو، زرابیو۔ اچھا ان کے علاوہ ایگزامپلس، مثلا رسالہ خط کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے جی رسائلو، رسائلو۔ اب یہاں دیکھیں آپ مفاعل کے وزن پر ہے رسائل، تو میم کا ہونا لازمی نہیں ہے اس میں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا، میم کا ہونا لازمی نہیں ہے، تو رسالہ کی جمع رسائل۔ اسی طرح فندق عربی زبان میں ہوٹل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی جمع فنادق، فنادقو۔ اسی طرح اسبوع، اسبوع، اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، ویک کے لیے جو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اسبوع، اس کی جمع اسابیعو، اسابیعو، اسی وزن پہ آئے گا، یعنی مفاعل کے مشابہ وزن ہوگا اسابیعو۔ اسابیعو، اسابیع، اسابیع۔
تو دوسری کیٹیگری جو ہم نے بنائی ہے کہ وہ اسم جو منتہی الجموع کے وزن پر ہو، تو اس میں ایک تو جمع آ گئی، اور اس کے علاوہ کچھ واحد اسما بھی غیر منصرف ہوں گے جو کہ منتہی الجموع کے وزن پر ہوں گے۔ مثلا عربی زبان میں ٹماٹر کو کہتے ہیں طماطم، تو ذرا نوٹ کریں طماطم مفاعل کے وزن کے مشابہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب حالانکہ یہ واحد ہے، لیکن چونکہ اس وزن کے مشابہ ہے لہٰذا ہم اسے غیر منصرف ہی پڑھیں گے، طماطم، طماطما، طماطما، اور ٹماٹر پر جب الف لام داخل ہوگا، ٹھیک ہے، تو حالت جر میں ٹماٹر جو ہے وہ زیر ہو جائے گا۔ اسی طرح عربی زبان میں آلو کو کہتے ہیں بطاطس، طا کے ساتھ دونوں جگہ پر طا ہی ہے، تو بطاطسو وہ بھی یہی وزن ہے۔ عربی زبان میں چوک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تباشیر، ذرا نوٹ کریں وزن مفاعیل کے مشابہ وزن ہے تباشیر، لہٰذا ہم اسے تباشیرو، تباشیرہ، تباشیرہ پڑھیں گے۔ تو یہ اگرچہ واحد اسم ہے چوک، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وزن اس کا منتہی الجموع کا وزن ہے ہم اسے غیر منصرف ٹریٹ کریں گے۔ اسی طرح اسی وزن پر ایک لفظ ہے سراویل، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے سراویل۔ سراویل شلوار، ٹراؤزر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کا بھی وزن جو ہے وہ مفاعیل کا وزن ہے۔ تو سراویل، سراویلو، سراویلا، سراویلا، تو یہ تھے جی وہ اسماء جو ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ یہ دو طرح کے اسماء ہیں، نمبر ایک وہ اسماء جن کا اختتام الف التانیث المکسورہ یا الممدودہ پر ہو، اور دوسری قسم وہ اسماء جو منتہی الجموع کے وزن پر ہوں، اور یہ جمع کے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں اور واحد کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو سبب کی وجہ سے غیر منصرف اسماء جو ہیں وہ کون کون سے ہوں گے۔ وہ اسماء جو دو اسباب کی وجہ سے غیر منصرف ہوں گے، ان میں ایک سبب جو ہے وہ یا تو علم ہوگا، صحیح ہے، یا پھر وصف ہوگا یعنی صفت ہوگا، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اور آسان ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے لیے۔ تو ایک سبب علم ہو گیا، اب پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ دوسرا سبب وہ کون سا ہو سکتا ہے۔ تو ایک سبب لازماً علم ہے، اور جو دوسرا سبب ہوگا نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ کون سا ہوگا۔ ساتھ جو ہوگا یا تو تانیث ہوگا، الف و تانیث تو دو سببوں کے قائم مقام ہے، وہ ہو چکا اس کا ذکر۔ یہ جو باقی تانیث بنتی ہے یعنی گول تا، تائے تانیث، اور تانیث مانوی یعنی مؤنث نام، مثلا ایگزامپل میں ساتھ ساتھ رکھتا ہوں، مثلا تانیث میں ہم کہہ لیں جی زینب، زینب، تو زینب غیر منصرف ہم پڑھیں گے زینبو، زینبا، زینبا۔ اچھا، اس میں ساتھ ایک چھوٹی سی چیز اور نوٹ کر لیں کہ اگر وہ کسی مؤنث کا نام ہوگا نا، جسے ہم تانیث مانوی کہہ رہے ہیں، یعنی علامت نہیں ہے اس میں کوئی، مانوی طور پہ وہ مؤنث ہے، تو وہ 3 حروف سے زائد ہونا چاہیے، 3 حروف سے زائد ہونا چاہیے، جیسے زینب جو ہے یہ 3 حروف سے زائد ہے۔ اسی طرح سعاد، سعاد، سین عین الف اور دال، سعاد لفظ جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں دیکھیں آپ 3 حروف سے زائد ہیں۔ اچھا، اگر 3 حروف پر مشتمل ہوگا، اگر 3 حروف پر مشتمل ہو تو 3 حروف پر مشتمل اسم منصرف پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ہند، ہا، نون اور دال، ہند نام ہے، مؤنث نام ہے، مشہور نام ہے، تو اس کو ہم منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، ہندن بھی کہہ سکتے ہیں، اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، ہندو، ہندو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذرا خاص اس میں پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر تانیث مانوی ہوگا تو 3 حروف سے زائد ہو، لیکن اگر 3 حروف پر ہی مشتمل ہو، 3 حروف پر ہی مشتمل ہو، تو کم از کم درمیان والا حرف جو ہے، درمیان والا حرف جو ہے وہ متحرک ہونا چاہیے، وہ ساکن نہیں ہونا چاہیے، وہ ساکن نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ہند کا لفظ جو ہے درمیان والا حرف
نون جو ہے وہ ساکن ہے. تو اگر درمیان والا حرف ساکن ہے، اگر درمیان والا حرف ساکن ہے تو آپ اسے منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر متحرک ہے درمیان والا حرف تو لازماً اسے آپ نے غیر منصرف ہی پڑھنا ہے. مثلا سقر آپ کو پتہ ہے نام ہے، علم ہے، اور کس کا نام ہے؟ جہنم کا نام ہے سقر. اب دیکھیں درمیان والا حرف جو ہے وہ حرکت والا ہے. اگر یہ ساکن ہوتا اور کوئی مؤنث ہوتا تو ہم اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے تھے اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن یہ درمیان والا حرف جو ہے یہ حرکت والا ہے، اس لیے ہم اسے غیر منصرف پڑھنے کے ہی پابند ہیں. سقر، ٹھیک ہو گیا. اب مجھے بتائیں اگر سقر کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ غیر منصرف کیوں ہے تو آپ کہیں گے اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں اسباب و منع صرف میں سے. ٹھیک ہے، یعنی منع صرف کے جو اسباب ہیں ان میں سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں. نمبر 1 یہ علم ہے، جہنم کا نام ہے، اور دوسرے یہ مؤنث ہے. کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نا، ہم نے شروع میں پہلے پارٹ میں یہ پڑھا تھا کہ جہنم کے نام جو ہیں یعنی آگ کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو سقر لفظ ہو گیا. اچھا اگر فرض کیا کہ وہ درمیان والا حرف حرکت والا بھی نہیں ہے تو کم از کم وہ غیر عربی ضرور ہونا چاہیے. جیسے ماہ، یہ یہ ایک شہر کا نام ہے، اور آپ کو یاد ہے شہروں کے نام عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں. شہروں کے نام ہم نے مؤنث کی کیٹیگری میں پڑھا تھا نا، شہروں اور ملکوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں. یہ ایک شہر کا نام ہے، اور دیکھیں اس میں درمیان والا حرف جو ہے وہ حرکت والا بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اجمی نام ہے اس لیے ہم اسے غیر منصرف ہی پڑھیں گے. کلیئر ہوگی جی بات؟ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے پارٹ 1 میں آپ کو غیر منصرف اسماء کیوں اس طریقے سے نہیں پڑھائے تھے. اندازہ ہو گیا نا خوب؟ تو یہ وجہ تھی جی جس وجہ سے میں نے آپ کو اس وقت غیر منصرف اسماء نہیں پڑھائے تھے. تو 2 اسباب کی وجہ سے جو غیر منصرف ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، یعنی ان میں ایک علم ہوگا لازماً، اور دوسرا سبب جو ہے وہ یا تو تانیث ہے یا پھر دوسرا سبب اجمہ ہے. اب میں نمبرنگ بالکل صحیح کر رہا ہوں، اب یہ نہ کہیے گا کہ نمبرنگ میں غلط کر رہا ہوں. مثلا ہے کہ پہلا سبب علم لازمن ہے اور جو دوسرا سبب ہے نا وہ الگ الگ سبب بن رہا ہے. تو دوسرا سبب جو ہے وہ ہے اجمہ مینز غیر عربی. تو اجمہ جو ہے یہ علم کے ساتھ دوسرا سبب بنے گا. مثلا اس کی ایگزامپل بڑی آسان ہے. مثلا دیکھیں جی ابراہیم ہم نے نبیوں کے ناموں کو پڑھا تھا 6 کو نکال کر. ابراہیم غیر منصرف پڑھا جائے گا. ابراہیمہ آپ سوچ رہے ہوں گے ابراہیم قرآن میں استعمال ہوا ہے تو یہ غیر عربی کیسے ہوا؟ تو یہ غیر عربی نام ہی ہے جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے کے ہیں اور اس وقت عربی زبان نہیں تھی، یعنی ان کی زبان دوسری تھی. اگرچہ ایریا عربی تھا لیکن عربی زبان نہیں بولی جاتی تھی، ذہن میں رکھیے گا. اور قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں سب کے سب عربی ہی نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح. تو ابراہیم ہو گیا. اسی طرح پاکستان، یہ بھی غیر منصرف ہم پڑھیں گے کیونکہ اجمی علم ہے. اچھا اس میں بھی ایک شرط ہے کہ وہ اجمی نام، وہ جو اجمہ ہے غیر عربی نام ہے، وہ 3 حروف سے زائد ہو. ابراہیم، اسماعیل، یوسف، ادریس، یونس، داود، سلیمان، یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں 3 حروف سے زائد ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس لیے اب آپ دیکھیں کہ وہ جو 3 حروف ہیں اگر وہ 3 حروف پر مشتمل ہے
تو ہم اس کو منصرف ہی پڑھیں گے. جیسے نوح، نون واو ہا 3 حروف پر مشتمل ہے. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ ہم نے نوح کو کیوں ایگزمپٹ کیا تھا. نوحن، نوحن، نوحن. اسی طرح لوط 3 حروف ہیں، لام واو تا. لوتن، لوتن، لوتن. اسی طرح ہود، ہا واو دال 3 حروف ہیں، ہودن، ہودن، ہودن. اچھا اگر 3 حروف پر ہی مشتمل ہے، اگر 3 حروف پر ہی غیر عربی نام مشتمل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر درمیان والا حرف حرکت والا ہے تو آپ اس کو پھر غیر منصرف پڑھیں گے. وہی شرط جس طرح تانیث میں آئی تھی نا، اسی طرح عجمہ میں بھی آ رہی ہے کہ اگر وہ غیر عربی نام 3 حروف کے ساتھ ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ درمیان والا حرف حرکت والا ہے تو آپ اسے پھر غیر منصرف پڑھیں گے. جیسے شترو، یہ ایک قلعے کا نام ہے جو کہ غیر عربی نام ہے، لیکن چونکہ درمیان والا حرف 3 حروف کے ساتھ حرکت والا ہے اس لیے ہم اسے غیر منصرف ہی پڑھیں گے. علم کے ساتھ دوسرا سبب بنے گا عجمہ، لیکن عجمہ میں شرط یہ ہے کہ وہ 3 حروف سے زائد ہو. اگر 3 حروف پر مشتمل ہو بھی تو درمیان والا حرف جو ہے وہ حرکت والا ہو. ٹھیک ہے، اگر حرکت والا نہیں ہے تو آپ اسے منصرف پڑھیں گے. اور اس کی ایگزامپل نوح اور ہود اور لوط علیہ السلام جو انبیاء کے نام ہیں ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اور ساتھ اس میں ایک شرط اور بھی پائی جاتی ہے، وہ ذرا ٹیکنیکل سی شرط ہے، بس میں اس کو صرف مختصر ذکر کر رہا ہوں کہ وہ نام غیر عربی میں یعنی عجمی میں بھی علم ہی ہو. ٹھیک ہے، عربی میں جب وہ آ رہا ہے تو غیر عربی میں بھی وہ عجم ہی استعمال ہوتا ہو. یہ ایک ساتھ شرط ہے. باقی مزید کچھ ڈیٹیلز ابھی باقی میرا خیال ہے کوئی پارٹ 4 اور 5 کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے لیے ابھی قرآن کے حوالے سے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے. تو ہم پڑھ رہے تھے جی 2 اسباب کی وجہ سے غیر منصرف اسم ہونا. اس میں ہم نے بتایا کہ جی ایک سبب تو لازماً علم ہوگا، اور علم کے ساتھ دوسرا سبب کون سا جمع ہو سکتا ہے ان کو ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن وقت ختم ہو گیا ہمارا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں میں آپ کے سامنے باقی جو ہے علم کے ساتھ دوسرا سبب کون سا جمع ہو سکتا ہے وہ ذکر کروں گا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.